عقل وہی فتین ہے، نور العلم نور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ایک نئی فصل ہے جس کا نام ہے بیان تغییر۔ بیان تغییر، تغییر کا معنی بدلنا، ایک بیان تبدیل بھی ہے وہ بھی آگے آئے گا، لیکن تغییر کا متغیر کرنا کلام کو۔ یوں سمجھیں کہ ایک راستہ بالکل سیدھا آ رہا ہے، سیدھا آ رہا ہے، بھائی سیدھے آتے آؤ، بندہ بے فکر ہو کر اس راستے پر چلتا جا رہا ہے۔ آگے سے کوئی فون پہ جس سے رابطہ ہے وہ کہتا ہے یار یہاں سے آپ لیفٹ ہو جاؤ۔ اب وہ سیدھا راستہ تھا، سڑک بھی سیدھی جا رہی ہے، لیکن آگے سے اس نے کیا کیا؟ جی لیفٹ ہو جاؤ یا رائٹ ہو جاؤ۔ اب یہ کیا کر دیا؟ متغیر کر دیا۔ ذہن بنا ہوا تھا یار یہ تو اب تو بس 120 کی سپیڈ میں جاؤ، کیوں؟ راستہ سیدھا صاف ستھرا ہے۔ اچانک کیا ہوا؟ لیفٹ ہونا پڑا یا رائٹ کو ہونا پڑا، سمجھے؟ اس میں سے انہوں نے دو مثالیں دی ہیں۔ اس میں انہوں کہتے ہیں جیسے استثناء ہوتا ہے نا، استثناء یا تعلیق۔ استثناء یہ ہوتا ہے کہ ما قبل میں کوئی حکم ہے، لفظ الا کے ذریعے اس میں سے کچھ خارج یا داخل کر دیا جاتا ہے، سمجھے جی؟ بات سمجھے؟ یا شرط جسے بولتے ہیں تعلیق، کسی کلام کو کسی بات پر معلق کرنا، جیسے انتی تعلق ان دخلتی دار۔ پیچھے اگر بات دیکھیں نا تو اس نے کہا انتی تعلق، اس کا مطلب تھا کہ فوراً عورت کے اوپر طلاق واقع ہو جائے۔ اس کا یہی تھا، طلاق سیدھی آ رہی تھی، جیسے ہی اس کے سار کے اوپر پہنچی نا اس نے کہا ان دخلتی دار۔ اب نہیں اب یہاں رکنا پڑے گا، اب یہ جب گھر میں داخل ہوگی نا تو پھر ہی مجھے اجازت ملے گی کہ اس کے اوپر واقع ہو جاؤ۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کو بولتے ہیں تعلیق، کسی بات کو کسی کام پر معلق کرنا، سمجھے؟ تو یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِيَانُ التَّغْيِيرِ، بیان تغییر یہ ہے کہ فَهُوَ أَن يَتَغَيَّرَ بِبِيَانِهِ مَعْنَى كَلَامِهِ، بندہ اپنے بیان کے ذریعے، توجہ، بندہ اپنے بیان کے ذریعے اپنے کلام کے معنی کو متغیر کر دے۔ بندہ اپنے بیان کے ذریعے اپنے ہی کلام کے معنی کو کیا کر دے؟ متغیر کر دے، تبدیل کر دے، بدل دے۔ سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں وَنَظِيرُهُ، اس کی مثال یہ التعلیق والاستثناء۔ تعلیق کسی بات کو، کسی کام کو کسی چیز پر معلق کرنا، استثناء ما قبل سے کسی چیز کو خارج کرنا۔ وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي الْفَصْلَيْنِ، اور فقہاء نے ان دونوں فصلوں میں اختلاف کیا ہے، یعنی جو پیچھے دو مثالیں ذکر کی ہیں نا، تعلیق اور استثناء، یہ دو فصلیں ہیں۔ فرماتے ہیں فقہاء اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ فقال اصحابنا، ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ المعلق بالشرط سبب عند وجود الشرط لا قبلہ، فرماتے ہیں کہ جو کام کسی شرط پر معلق ہو نا، جو بھی بات کسی شرط پر معلق ہو وہ شرط کے وجود کے وقت سبب ہے۔ مثال ہے انتی تعلق ان دخلتی دار، یہ بات ہے، انتی تعلق یہ کام ہے جی، تجھے طلاق ہے، لیکن یہ معلق ہے کب؟ ان دخلتی دار۔ اب یہاں پر نا امام اعظم کا اور امام شافعی کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ اور امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ جب اس نے یہ کہا نا انتی تعلق ان دخلتی دار، توجہ کیجئے گا میری طرف، کہ جب اس نے یہ بات کی نا تو اب انتی تعلق کا مطلب تو یہ کہ عورت پر طلاق فوراً پڑ جائے، ٹھیک ہے جی، لیکن آگے جو ہے نا ان دخلتی دار، یہ کہہ رہے کہ فوراً نہ پڑے۔ اب انتی تعلق کا مطلب ہمارے نزدیک نا کہ جب دخول دار ہوگا نا، گھر میں داخل ہوگی،
تو یہ انتی تعلقن کا جملہ بھی اسی وقت سبب بنے گا، یہ جملہ بھی اسی وقت سبب بنے گا۔ امام شافعی کہتی ہیں کہ انتی تعلقن طلاق فوراً آ جائے گی، اپنے محل سے نکل آئے گی، ہمارے نزدیک محل سے نکلے گی نہیں، سمجھے؟ ہمارے نزدیک محل سے نکلے گی نہیں، ہمارے نزدیک نکلے بھی اس وقت جب وہ شرط پائی جائے گی، جب وہ گھر میں داخل ہوگی تو طلاق بھی ادھر سے نکل کر نہ فوراً پڑ جائے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں اپنے محل کو چھوڑ دیتی ہے، نکل آتی ہے، اس کے سار پر یوں سمجھ لے کہ آ کر نہ معلق ہو جاتی ہے، لیکن جب شرط پائی جاتی ہے نا تو وہ اسی وقت اس کے اوپر گر جاتی ہے، سمجھے؟ ہمارے نزدیک شرط کے پائے جانے سے پہلے پہلے وہ طلاق ہے، جو بھی چیز ہے، جو جس کو بھی معلق کیا ہے وہ اپنی جگہ سے آتی ہی نہیں، یوں ہی سمجھ لیں آسان لفظوں میں۔ امام شافعی کے نزدیک اپنے محل سے نکل آتی ہے، لیکن جب شرط پائی جاتی ہے اس وقت اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے، سمجھے جی؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو شرط پر معلق ہے وہ شرط کے پائے جانے کے وقت وہ سبب بنے گی، وہ شرط کے پائے جانے کے وقت وہ سبب بنیں گے، لا قبلہ، اس سے پہلے پہلے وہ سبب نہیں۔ وقال شافعی، امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں التعلیق سبب فی الحال، جو تعلیق ہے نا، کسی بھی چیز کو کسی کام پر معلق جو کیا ہے، یہ تعلیق فوراً فی الحال ہی سبب ہے، فی الحال ہی سبب ہے۔ انتی تعلیق ان سے فوراً طلاق پڑھنی چاہیے، یہ سبب بن گیا طلاق کا، لیکن کیا ہوا ہے؟ الا ان آدم الشرطی مانع، وہ کہتے ہیں یہ کہ جو شرط کا نہ پایا جانا، کیونکہ شرط آگے کہتے ہیں نا ان دخلت الدار، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو فرماتے ہیں ہاں ہوا یہ ہے کہ ابھی شرط نہیں پائی گئی، شرط نہیں پائی گئی، اور شرط کا نہ پایا جانا یہ فوراً انتی تعلقن والا حکم لگنے سے نہ رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جب شرط پائی جائے گی تو پھر حکم لگے گا، بات سمجھ گئے جی؟ فرماتے ہیں وفائدۃ الخلاف تظہر، اور فرماتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہے نا، ہمیں کب پتہ چلے گا ان دونوں کے اندر فرق کب پتہ چلے گا؟ تو فرماتے ہیں اختلاف کا جو ثمرہ ہے، اختلاف کا جو فائدہ ہے وہ اس صورت میں ظاہر ہوگا اذا قال علی اجنبیت، کسی بندے نے اجنبیہ عورت ہے، مثال ہے ایک عورت اجنبی ہے جس کے ساتھ اس کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی؟ یا ایک غلام ہے، کسی کا غلام ہے جس کا یہ بندہ مالک نہیں ہے، یہ بندہ مالک اجنبی غلام یا اجنبی عورت ہے، اجنبی غلام یا اجنبی عورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا ان تزوجتک، اگر میں تجھ سے نکاح کروں، اجنبی عورت ہے، اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میں تجھ سے نکاح کروں فانتی طالق، تجھے طلاق ہے۔ اب انتی طالق امام شافعی کے نزدیک آ گیا حکم، آ گیا حکم، لیکن کیونکہ وہ عورت کیا ہے؟ اجنبیہ ہے، اجنبیہ کو کوئی بھی بندہ طلاق تو نہیں دے سکتا، تو ان کے نزدیک یہ کلام لغو ہے، ان کے نزدیک کلام درست ہے نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک کیونکہ اس کو کسی بات پر معلق کیا ہے نا، طلاق کو کس پر معلق کیا ہے؟ اگر میں تجھ سے نکاح کروں، اب جب وہ نکاح کرے گا طلاق واقع ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح غلام ہے، غیر کا غلام ہے، اگر میں تیرا مالک بنا تو آزاد، امام شافعی کہتے ہیں ابھی تک تو اس کا مالک تو ہے نہیں، لغو ہو گیا، آزادی نہیں واقع ہوگی۔ ہمارے نزدیک جب شرط پائی جائے گی تب سبب بنے گا، ہمارے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بندہ اس غلام کا مالک بنے گا تو آزادی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں او قال علی عبد الغیر، یا غیر کے غلام کو کہا ان ملکتو کا فانت حر، اگر میں تیرا مالک ہوا تو تجھے آزادی ہے۔ یکون التعلیق باطلا عنده، امام شافعی کے نزدیک کلام کو معلق کرنا ہی باطل ہے۔ کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ وہ اجنبیہ عورت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اجنبی غلام ہے، وہ فوراً فی الحال آزادی کا یا فی الحال طلاق کا وہ عورت محل تو نہیں ہے، کیوں؟ اجنبی ہے، تو ان کے نزدیک کلام کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہے جی ان کے کلام۔ فرماتے ہیں لأن حکمت تعلیق، اس لیے کہ وہ تعلیق کا حکم یہ ہوتا ہے انعقاد صدر الکلام، صدر کلام منعقد ہو، صدر کلام سے یعنی پہلے والا جملہ منعقد ہو۔ فرماتے ہیں صدر کلام، تعلیق کا حکم یہ ہے کہ صدر کلام کا منعقد ہونا علت ہے،
صدر کلام کا منعقد ہونا علت ہے. فرماتے و طلاق والعتاق ہاؤنا لم ینعقد، اور یہ طلاق اور عتاق یہاں پر جو اس نے کہا انت طالق یا انت حر، یہ طلاق و عتاق جو ہے یہاں پر علت کے طور پر منعقد نہیں ہو رہے. لم ینعقد علت، یہ علت کے طور پر منعقد نہیں ہو رہے. لعدم اضافتہ الی المحل، کیونکہ محل کی طرف ان کی اضافت نہیں ہے، وہ تو اجنبی ہے، نہ وہ طلاق کا محل ہے نہ وہ آزادی کا محل ہے، لہذا اس کی اضافت اس کی محل کی طرف نہیں ہے. فباطل حکم التعلیق، تو ان کے نزدیک تعلیق کا حکم کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. فلا یصح التعلیق، تو اس کلام کو معلق کرنا درست نہیں ہے. وعندنا، اور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ فرماتے کان تعلیق صحیحا، یہاں کلام کو معلق کرنا درست ہے. ہمارے نزدیک فوراً تو طلاق یا عتاق تو نہیں پڑے گی، ہمارے نزدیک معلق کیا نا، معلق کیا مطلب یہ ہے کہ جب شرط پائی جائے گی تب یہ حکم آئے گا. ٹھیک ہے جی، ہم فوراً کے قائل نہیں ہیں. فرماتے ہیں ہمارے نزدیک تعلیق درست ہے. حتی لو تزوجہا یقع الطلاق، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو طلاق اب شرط پائی گئی، لہذا حکم بھی پایا جائے گا. لِأَنَّ كَلَامَهُ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ، اس لیے کہ اس کا جو کلام ہے، زوج کا کلام ہے، وہ علت کے طور پر منعقد ہو رہا ہے عند وجود الشرط، شرط کے پائے جانے کے وقت. وَالْمِلْكُ ثَابِتٌ عند وجود الشرط، اور ملک بھی جب شرط پائی جائے گی تو ملک ثابت ہوگی نا. مثال ہے وہ بندہ اس کا غلام کو خرید لیتا ہے، مالک ہو گیا. مالک ہوا تو اس نے کہا تھا ان ملک تو کا فانتا حرن، اگر میں تیرا مالک ہوا تو تجھے اے آزاد، سمجھے؟ تو اب مالک ہو گیا، مالک ہو گیا نا تو آزادی بھی ہو جائے گی. فرماتے ہیں اور ملک یہ ثابت ہے شرط کے پائے جانے کے وقت. فیصح التعلیق، تو لہٰذا اس کلام کو معلق کرنا بھی درست ہے، اس کلام کو معلق کرنا بھی درست ہے. ہمارے نزدیک تعلیق جو ہے یہ درست ہے، ان کے نزدیک تعلیق درست نہیں ہے. سمجھ گئے جی؟ یہ ہمارا سبق ہے. اللہ پاک ہمیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.